السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گلوں میں اژدہے لٹک رہے ہوں گے، پھر وہ اژدہے اپنے پھنوں کو اٹھا کر اس شخص کی بانچھوں کو پکڑیں گے اور اس میں کاٹیں گے، اور وہ اژدہے آواز دے کر کہیں گے انا کنزک انا مالک، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں۔ یہ اژدہا، یہ سانپ جو انسان کے گلے میں لٹکے گا، یہ کوئی حقیقی سانپ نہیں ہوگا جسے اللہ نے پیدا کیا ہو، بلکہ یہ در حقیقت انسان کا وہ مال ہوگا جس کی وہ اس دنیا کے اندر زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا، تو وہ مال قیامت کے دن سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا، اور سانپ کی اژدہے کی شکل اختیار کرنے کے بعد انسان کے گلے میں لٹک کر اس کی بانچھوں کو پکڑے گا اور اسے کاٹے گا۔ اور اس کے بعد یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جن کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے یا پھر نقد پیسے ہیں، یا چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں، یا دو چیزیں سونا اور چاندی، یا سونا چاندی اور نقد، یعنی وہ کسی بھی طرح سے صاحب نصاب ہیں اور پھر وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے، قیامت کے دن ان کا حشر یہ ہوگا کہ ان کے مال کو ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ کی شکل اختیار کرنے کے بعد وہ مال اس صاحب مال کو ڈس کر کہے گا میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا وہ مال ہوں جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، میں تمہاری تجوری ہوں، میں تمہاری تجوری میں بند مال ہوں جسے تم دنیا میں بہت چھپا کر رکھا کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ لوگ جو شریعت کی نظر میں مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان پر فرض ہے کہ وہ اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ نکال کر مستحقین کو دیں۔ مستحق کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ وہ لوگ جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، یتیم، بیوہ، ضرورت مند، ایسے لوگوں کو اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے 2 مدرسے ہیں۔ ایک مدرسہ لڑکوں کا ہے جہاں پر طرح طرح کے بچے رہ کر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہاں کچھ بچے یتیم بھی ہیں، کچھ غریب بھی ہیں، اور کچھ بچے مالدار بھی ہیں۔ جو بچے یتیم ہیں یا غریب ہیں وہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ مستحق ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ انہیں دیں، ان کی تعلیم پر اپنی زکوٰۃ کی رقم خرچ کریں، اور یہ آپ کی زکوٰۃ کے لیے بہترین مصرف ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسرا ہمارا جو مدرسہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لڑکیوں کا ادارہ ہے۔ یہاں پر بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اس وقت اس کا ہاسٹل تیار کیا جا رہا ہے، اور بہت جلد مستقبل قریب میں انشاءاللہ یہاں پر بچیاں دور دراز سے آ کر رہیں گی، اور یہاں رہ کر وہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کر سکیں گی۔ جس طرح کہ ہمارے لڑکوں کے مدرسے میں ہمارے بچے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس وقت جب کہ ہمارے مدرسے کو قائم ہوئے صرف 5 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس 5 سال کے عرصے میں تقریباً 40 ایسے طلبہ ہیں جو حافظ بن کر تیار ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ اس پر اللہ رب العزت کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو یہ ہماری وہ تعلیمی سرگرمیاں ہیں جس میں آپ کی زکوٰۃ کی رقم اگر لگتی ہے تو آپ کی زکوٰۃ کے لیے یہ بہترین مصرف ہوگا۔ میں مدرسے کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمارے مدرسے کے بچوں کو اپنی زکوٰۃ دیں، اور یہ سمجھیں، یہ یقین رکھیں کہ یہ مدرسے دین اسلام کے قلعے ہیں۔ یہاں پر دین اسلام کی حفاظت کا سامان تیار کیا جاتا ہے، اور یہ بچے اسلام کے سپاہی اور محافظ بن کر تیار ہوں گے اور باہر نکلیں گے، اور پوری دنیا تک دینی تعلیم کو، اسلامی تعلیم کو انشاءاللہ پہنچانے میں اہم رول ادا کریں گے۔ تو اسکرین پر آپ اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دیکھ رہے ہیں، آپ جس طرف مناسب سمجھیں، آپ کو جس طرح سہولت ہو اپنی زکوٰۃ کی رقم مدرسے میں بھیجیں۔ اللہ رب العزت آپ کی زکوٰۃ کو اور آپ کے صدقات کو قبول فرمائے۔